اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس قرآن میں ہم سورہ توبہ پارہ نمبر 10 اور 11 کا کچھ حصہ سماعت کریں گے۔ سورہ توبہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ پچھلی صورتوں میں جو ذکر کیا گیا تھا، اور اس کا نام جو سورہ توبہ رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں کچھ مسلمانوں کے توبہ کرنے کا ذکر ہے، 3 مخلص مسلمانوں کے توبہ کرنے کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت مبارکہ کا جو اسلوب ہے انتہائی جلالی ہے، اس وجہ سے اس سورت کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسوم نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے سورت کا مختصر سا خلاصہ سماعت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ توبہ میں کافروں کے حوالے سے بہت ساری کھلی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کافروں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ آج میں رک کر کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ آج مسلمانوں پر، قرآن پر، خاص کر کے سورہ توبہ کی کچھ آیتیں ہیں، اس حوالے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں مسلمانوں کے اوپر مشرکوں سے جہاد کرنے کا حکم ہے، یعنی مسلمان سے یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ جو آیتیں ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر مدینہ پہنچے۔ آپ دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے کتنے ظلم اٹھائے۔ 11 سال تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، طرح طرح کی تکالیف برداشت کیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں تھے، اس کے باوجود جو کفار مکہ تھے ان لوگوں نے پریشان کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ رات میں آتے تھے، شب خون مار کر جاتے تھے، اور کبھی کبھی جو درخت ہوتے تھے مدینہ کے وہ بھی کاٹ کر چلے جاتے تھے۔ جب کافر حد سے زیادہ بڑھ گئے، آپ دیکھیے اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کفار کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ آپ دیکھیے یہاں پر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ کافروں کو قتل کرو، وہ اس وجہ سے نازل ہوئی تھی سیلف ڈیفینس کے لیے۔ آپ دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کافروں کو مارنا ہی ہوتا تو 11 سال ان کی تکالیف کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ صبر سے کام لیا۔ جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، جب کافر سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، تو سیلف ڈیفینس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ آپ دیکھیے دنیا کا قانون ہے، اگر کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے، اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو سیلف ڈیفینس کے لیے وہ پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو آج کیوں لوگ دین اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ قتل کیوں کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ واقعہ کیا ہوا تھا، کس سچویشن کے اندر آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ میرے رب کی شان ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس صورت میں جو اصل جو ذکر ہے وہ غزوہ تبوک کے واپسی کے بعد کا ذکر ہے، یعنی کچھ لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے تو وہ لوگ بہت زیادہ غمگین ہو چکے تھے، بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، اور توبہ کے
طلبگار تھے، تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن لوگوں نے سچی توبہ کی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اس صورت میں کافروں کا ذکر ہے، کافروں سے جنگ و جہاد کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کافر حضرات نے کتنا مسلمانوں کو پریشان کیا۔ اور اس صورت میں منافق حضرات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کا جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھا لیے اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے لیے اگر 70 بار بھی استغفار کرے پھر بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 71 بار اگر مجھے استغفار کرنے کا حکم دیا جاتا اور اللہ اگر انہیں معاف کرتا تو میں 71 بار استغفار پڑھتا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کا کتنا خیال کیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ منافق جو حضرات ہیں ان لوگوں نے دین کا کافی نقصان کیا، اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اگر کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے اور ہمیشہ اس کی ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے اس صورت میں مسجد ضرار کا بھی ذکر ہے، یعنی جو منافق حضرات تھے جو یہودیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ مسجد خالص اس لیے تعمیر کی تھی کہ وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دو۔ تو ہمارے پیارے نبی نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ جائے مسجد کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اصحاب گئے اور مسجد ضرار کو ڈھا دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو شخص قوم میں فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو جوڑنا چاہتا ہے، تو اس سے بھی منع فرمایا گیا، جیسا کہ مسجد ضرار کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آگے اس صورت میں حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ذکر ہے۔ غار ثور کا جو واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور پر اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، آج جو غیر لوگ ہیں جو مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس صورت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں اس صورت کا مطالعہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ قرآن میں کسی بھی قوم کو ناحق مارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان سے جہاد کرنے کا حکم ہے۔ محترم سامعین مناظرین، اس صورت میں کچھ محبتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی 8 محبتیں ہیں اور 3 محبتوں کو 2 چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 8 محبتوں کے اندر ماں باپ کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، اس کو ایک طرف رکھا گیا ہے، اور دوسری طرف جو 3 محبتیں وہ 3 محبت اللہ اس کے رسول ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر بندے کے اندر 8 محبتیں غالب آ جائے اور جو 3 محبتیں ہیں اسے چھوڑ دے تو بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر تمام محبتوں کو جگا دینا ہے، یعنی 8 محبتیں بھی رکھنا ہے، اور جو 3 محبتیں اگر ضرورت پڑی تو ہمیں اللہ اس کے رسول کے لیے جہاد بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بہت سارے جہاد کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سے جنگ حنین کا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا ذکر ملے گا۔ اور یاد رکھیے اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے جو بندے جہاد کرتے ہیں اگر ان کی نیتیں درست ہوں گی، اور جن لوگوں نے ہجرت کیا اگر ان کی نیت صرف دین ہوگا تو وہ صحیح مسلمان ہے، لیکن اگر اس کی نیتیں کچھ اور ہوں گی تو انہیں کوئی بھی جزا نہیں ملے گی۔ کسی قائل نے کیا خوب کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے،
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری نیت ہونا چاہیے وہ خالص اللہ کے دین کی سرفرازی کی نیت ہونا چاہیے، خود کی بڑائی، خود کی واہوائی کی نیت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیتیں درست ہوں گی تو اس کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرمائیں گا۔ آپ دیکھیے 11واں پارہ میں جو اس سورہ جو ختم ہوتا ہے تو سورہ کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے بہت خیر خواہ ہے اور ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں سوچتے ہیں، بہت نرم دل ہے اپنی امت کے حوالے سے۔ اگر کسی امتی کے پیر میں کانٹا بھی چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ لگانا ہے اور ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا کتنا خیال کیا۔ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کوئی مومن نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اگر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔